عارف محمد خان پچھلے 35 سال سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف آر ایس ایس کو خوش کرنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایک آر ایس ایس نہیں 1000 آر ایس ایس اکٹھا ہو جائیں ایسے انشاءاللہ اس دین اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ. میں دیکھتا ہوں آپ کو کون بگاڑ لیتا ہے کچھ. آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں رہتا. کیرل کے گورنر عارف محمد خان کا ایک بیان کافی وائرل ہو رہا ہے اور اس بیان پر کافی وواد بھی ہو رہا ہے. عارف محمد خان جو کہ کیرل کے گورنر ہیں، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ایک پروگرام میں جب وہ شامل ہوئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ہندو کہیے، اور حوالہ دیا سر سید احمد خان کے کسی بیان کا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہندو کہہ کر پکارنا چاہیے. ایسا کیرلا کے گورنر عارف محمد خان کا کہنا ہے. میرے ساتھ اس پورے معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے سینئر جرنلسٹ عبدالرحمان عابد صاحب موجود ہیں. عابد صاحب، کیرلا کے گورنر عارف محمد خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہندو کہیے آپ، اور بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں، جو یہاں کا کھاتے ہیں، یہاں کا پیتے ہیں، وہ سب ہندو ہیں. آپ کی پرتکریا؟ بہت دیر سے کہی عارف محمد خان نے یہ بات. یہ تو انہیں اب سے 30-35 سال پہلے کہہ دینی چاہیے تھی، جب انہوں نے پالا بدلا تھا، جب وہ مسلمانوں سے نکل کر کے دوسری طرف گئے تھے تب اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا. اتنی دیر کاہے لگائی کہ 30-35 سال لگا دیے اتنی سی بات کہنے میں؟ بس اتنی سی میری پرتکریا ہے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس مزاج کے رہے ہیں جو اب وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ جو آدمی اللہ کا نہ ہو، جو آدمی قرآن کے احکام کا انکار کرتا ہو، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا انکار کر دیتا ہو، تو وہ آدمی کہاں سے رہ گیا اسلام کا بھائی؟ اب نام آدمی کوئی عبدالرحمن رکھ لے، عارف رکھ لے، آصف رکھ لے، عبدالرحیم رکھ لے، عبداللہ رکھ لے، اس سے کوئی مسلمان تھوڑا ہی نہ ہو جائے گا. مسلمان یا غیر مسلمان ہونے کا تعلق نام سے ہرگز نہیں ہے، وہ تو ایمان سے ہے. اور ایمان جب ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کو مانے، رسول اللہ کو مانے، اللہ کی مانے اور رسول اللہ کی مانے. آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں رہتا. لیکن عارف محمد خان صاحب کا نام تو وہ نام ہے کہ جو ہمیشہ قرآن کی دلیلیں، قرآن سے بات چیت، قرآن کی آیتوں کو پیش کرنا، ان سب پر ہمیشہ بات چیت کرتے ہیں. قرآن میں ایک آیت 2 جگہ آئی ہے، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو اسی قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں. تو جو آدمی قرآن کو پڑھ کر کے اسلام کے احکام کا انکار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا انکار کرے، قرآن کے حکموں کا انکار کر دے، اور قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسائل کا انکار کر دے، تو اب وہ آدمی ہدایت پانے والوں میں ہے یا گمراہ ہونے والوں میں ہے، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. جس حساب سے عارف محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں رہنے والا ہر شخص جو یہاں کا کھاتا ہے، یہاں کا پیتا ہے، وہ ہندو ہے، اور ہندو کوئی دھارمک لفظ نہیں ہے، یہ ایک جغرافیکل ٹرم ہے لفظ ہندو. تو اس حساب سے تو عبدالرحمان عابد صاحب بھی ہندو ہی ہوئے. تو عارف محمد جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ خان کیوں لگاتے ہیں؟ خان تو افغانیوں کی ٹرم ہے. تو ان کو شاستری لکھنا چاہیے، ان کو یوگی لکھنا چاہیے، یا ان کو جو ہے مہارشی لکھنا چاہیے، یا ان کو جو ہے کوئی اور سنت مہنت کی کوئی اپادھی لے کر کے وہ لکھنا چاہیے. وہ اپنے نام کے ساتھ پر خان کیوں لگاتے ہیں؟ وہ تو اپنی بات میں خود ہی جو ہے ان کا تضاد پکڑا جا رہا ہے. اگر آپ اس بنیاد پر کہ صاحب آپ چونکہ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور آپ یہاں کھاتے ہیں، اس بنیاد پر ساری چیزیں چھوڑ کر کے، یعنی دین کو بھی چھوڑ کر کے، آپ جو ہے اللہ کو بھی چھوڑ کر کے، رسول اللہ کو بھی چھوڑ کر کے، اللہ اور رسول کے احکام کو چھوڑ کر کے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے وطن ہی کو اس کے اوپر فوقیت دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ خان کیوں لگایا ہوا؟ بھائی اپنی وطنیت کو، اس کو بھی تو چھوڑیے نا. آپ نے جو ہے خود اپنے ہی قول کے خلاف کام کر رکھا ہے، اور آپ دوسروں کو جو ہے گیان بانٹ رہے ہیں، وہ بھی جھوٹا. کیوں بدلیں گے وہ نام؟ وہ تو کہتے ہیں یہ کوئی دھارمک لفظ ہے ہی نہیں، ہندو سے دھرم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جغرافیکل ٹرم ہے. سر سید احمد خان کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ مجھے ہندو کہہ کر پکاریے.
اگر سر سید احمد خان نے کوئی غلط بات کہہ دی تو کیا وہ صحیح ثابت ہو جائے گی؟ سر سید احمد خان کوئی رسول تو تھے نہیں، ایک انسان تھے، ایک اچھے اسکالر تھے، ایک معمار ملت تھے، ایجوکیشن کے ایک بہترین مبلغ تھے، اور بلکہ ایجوکیشن کے مبلغ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایجوکیشن کو پیش کرنے والے ایک زبردست جو ہے وہ محسن تھے قوم کے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی رسول تھے یا نبی تھے کہ صاحب وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ وہی آ رہی ہے. بہت سی باتیں انہوں نے کری ہیں زندگی کی، ان کی بہت سی باتوں سے لوگوں کو اختلاف ہوا ہے، ہمیں بھی ہے، بہت سے معاملات ہیں، بہت سی باتیں ہیں. تو یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ سر سید کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکل گیا تو وحی الہی بن گیا، نہ. تو ایک سر سید نے ایک بات کہی، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، وہ قبول نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آدمی کو جب ستہ اور شہرت کی ہوس پڑ جاتی ہے نا، ہوس ایک تو ہوتی ہے چاہت، چاہت سے آگے کی ایک چیز ہوتی ہے ہوس. آپ کہہ رہے ہیں گورنر آدمی آگے بڑھنا، اس میں پاگل ہو جاتا ہے آدمی. نہیں، وہ تو چاہتے تھے پچھلے دنوں کہ اپ راشٹرپتی بن جائیں، لیکن وہ فیل ہو گئی ان کی ساری کوششیں. بہت انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں مارے جہاں جہاں جو مارنے تھے. تو کیا یہ بیان اسی لیے دیا گیا ہے؟ وہ آگے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے. عارف محمد خان پچھلے 35 سال سے جو کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا میری بات کو، جو بھی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یا احکام اسلام کے خلاف، جو بھی رات دن وہ نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف اور صرف RSS کو خوش کرنا ہوتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان ساری وجوہات میں میں جانا نہیں چاہتا، نہ ان کی ضرورت ہے. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہندو کہہ کے پکاریے، اور وہ یہ مثال دیتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ بھارت میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے کیونکہ وہ یہاں کا کھاتا ہے اور یہاں کا پیتا ہے، تو اس میں کیا غلطی ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ دیکھیے، کھانا اور پینا تو جہاں بھی جو آدمی رہتا ہے وہیں کا کھاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ لاکھوں انڈین جو یورپ میں جا کے رہ رہے ہیں، امریکہ میں جا کے رہ رہے ہیں، گلف میں جا کے رہ رہے ہیں، یا دوسری ادروائز کسی بھی کنٹری میں جا کے رہ رہے ہیں، کیا وہ ان ملکوں کا نہیں کھا رہے ہیں؟ بالکل. وہاں کا پیدا ہوا نہیں کھا رہے ہیں؟ وہاں کا پانی نہیں پی رہے ہیں کیا؟ یا یہاں سے گنگا جل بھر کے لے جا رہے ہیں بوتلوں میں، یہاں سے جو ہے ان بھر کے لے جا رہے ہیں بوریوں میں، آٹا دال چاول سب کچھ یہاں سے بھر کے لے جا رہے ہیں کیا؟ پھر ان کا کیا کرو گے؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی، یہ اصل میں مسلمانوں کو پولیٹیکلی، سوشلی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی RSS کی ایک مہم ہے جو پچھلے 100 سال سے چل رہی ہے. جہاں سے ساورکر نے، گولولکر نے کہا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کو نہیں رکھنا ہے، اور اگر رہنا ہے ان کو تو اپنی پہچان، اپنی ہر چیز چھوڑ کر کے، اپنے امتیازی پہچان، اپنے مذہبی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے انہیں جو ہے ہمارے ماتحت رہنا ہوگا. جیسے RSS والے چاہیں ویسے اگر مسلمان رہنا چاہیں، وہ اگر کہیں کہ 2 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو آپ 2 وقت کی نماز پڑھیے، وہ کہیں آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے تو آپ کو نہیں پڑھنا ہے، وہ کہیں آپ کو کہ قرآن میں سے یہ آیتیں نکال دیجیے اور یہ ڈال دیجیے، تو آپ اگر ان کی مانتے ہیں تب تو آپ اچھے ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں. عارف محمد خان بن سکتے ہیں، آپ جو ہے نقوی بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کون سا تیاگی بن گیا وہ بن سکتے ہیں، تو پھر جو انہیں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں وہ اسلام فالو کروں گا جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، اور میں اس کو پوری طرح عمل کروں گا، اور وہی میری پہچان ہے، مذہبی اعتبار سے میری وہی پہچان ہے، اور اس پہچان کو چھوڑنے کے لیے میں کسی قیمت تیار نہیں ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ جو مسلمان ہیں اس ملک میں، وہ اپنی مذہبی پہچان کو، نہ مذہبی شعائر کو، نہ مذہبی معاملات کو 1 انچ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے اس میں تیار نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے دین میں کسی کو بھی کچھ گھٹانے بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں عارف محمد خان پیدا ہو جایا کریں، یہ دین نہ اس کا کل کچھ بگڑا تھا نہ آنے والے کل میں کہتا ہوں 1 RSS نہیں 1000 RSS اکٹھا ہو جائیں ایسے انشاءاللہ اس دین اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. رہ گئی بات ان مسلمانوں کی، تو بھائی جو مسلمانوں کے نام پر، نام تو مسلمان ہے، ایمان بھی کچھ نہ کچھ ہوگا،
لیکن عمل جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے، تو ان کو اگر کچھ آزمائشیں یا پریشانیاں آتی ہیں تو وہ تو آئیں گی، یا تو پھر پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جائیے، میں دیکھتا ہوں آپ کو کون بگاڑ لیتا ہے، کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم آدھے تیزر آدھے بٹیر ہیں تو مسلمان، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی آدھی باتیں نہیں مانتے، پریکٹیکل میں رسول اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، اس لیے معاملہ خراب ہے۔ اور اسی لیے عارف محمد خان جیسے بے گھر کے بے گھاٹ کے لوگوں کو، بے گھر بے گھاٹ والوں کو اسی لیے جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا یا بکواس کرنے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ ٹھیک، شکریہ عبدالرحمن عابد صاحب پورے مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے۔ دلی سے کیمرہ پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز MX کے لیے ساحل نقوی۔